محترم حضرات، ایک اور بات کہ کچھ گناہ ایسے بھی ہم لوگوں کو ہماری زندگیوں میں ہیں، کیا ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اگر وہ گناہ ہماری زندگی میں ہیں یقیناً ان سے توبہ ضرور کرتے رہیں، توبہ کریں، چھوڑ دیں، ورنہ ہمارے اعمال پہاڑوں جیسے بھی بڑے بڑے کیوں نہ ہو اللہ کے پاس قبول نہیں ہوں گے۔ شرک ہے کہ شرک کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اے میرا نبی آپ پر، آپ سے پہلے کے انبیاء پر، سب پر ہم نے یہ وحی نازل کی لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، کہ اگر آپ انبیاء کی جماعت بھی شرک کرے تو تم سب کا عمل تباہ و برباد ہو جائے گا۔ ساری انسانیت میں انبیاء سے بڑھ کر عمل اور نیک کام کس کے زیادہ ہو سکتے ہیں؟ کسی کے نہیں۔ اگر ان کے عمل بھی شرک سے تباہ ہو جا سکتے ہیں تو ہمارے اعمال کیوں تباہ نہیں ہوں گے؟ شرک سے توبہ کرنا ہے، شرک سے ہمیں جو دور رہنا ہے، ہم خود دور رہیں، اپنے متعلقین کو بھی شرک سے دور رکھیں۔ اور کفر ہے، ارتداد ہے، اور بدعات ہے، اور ہر قسم کا گناہ ہے جو ہماری نیکیوں کو ختم کرے گا۔ گناہوں سے پرہیز کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو، اور ان دونوں کی اطاعت سے ہٹ کر گناہ کر کے اپنے اعمال تباہ اور برباد نہ کرو۔ اس بات کا بھی ہمیں خیال کرنا ہے، جب بھی گناہ ہم سے ہو جائے فوراً اللہ سے معافی مانگ لے، ورنہ وہ گناہ ہماری نیکیوں کو تباہ کر دے گا۔ اور گناہ کا خیال آئے فوراً اس بات کو یاد کریں کہ ہماری رمضان کی عبادتیں، زندگی بھر کی عبادتیں اس گناہ کی وجہ سے تباہ ہو جائیں گی، ہم یہ گناہ نہیں کریں گے۔ بدعت ہے، بدعت سے بھی عمل تباہ و برباد ہو جائے گا۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ ہمارے شریعت میں جو کوئی بھی آدمی نیا کام ایجاد کرے گا تو وہ نیا کام، وہ عمل مردود ہے، یا پھر یہ کہ وہ انسان مردود ہے، وہ انسان مردود ہے، اس کا کوئی عمل اللہ کے پاس قبول نہیں کیا جائے گا۔ ہم نے رمضان میں نمازیں پڑھی، رمضان کے بعد اگر نمازوں کی پابندی نہ رہی، یاد رکھیں رمضان کی ساری عبادتیں، زندگی کی عبادتیں ہماری تباہ ہو سکتی ہیں۔ بخاری کی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، جو عصر کی نماز چھوڑ دیا اس کا عمل تباہ و برباد ہو گیا، اس کی زندگی بھر کا عمل بھی تباہ و برباد ہو سکتا ہے۔ ڈرنا چاہیے نمازیں چھوڑنے سے، ریاکاری ہمارے اندر آنے نہ دیں۔ لوگوں سے کہتے نہ پھریں ہم نے اتنی بڑی زکوٰۃ نکالی، اتنے سارے روزے رکھے، اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھی، یا دل میں کم سے کم یہ خیال بھی نہ آئے کہ ہم نے بہت کچھ کر لیا، یہ ریاکاری ہے۔ اللہ تعالیٰ ریاکاروں سے کہہ دے گا اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا، جاؤ ان لوگوں کے پاس جن کو دکھانے کے لیے تم نیک عمل کرتے تھے، فهل تجدون عندهم جزاء، کیا تم ان کے پاس اپنی نیکیوں کا انعام پاتے ہو؟ اللہ تعالیٰ خود پوچھے گا کل قیامت کے دن، ہم نے رمضان میں صدقات کیے ہوں گے، زکوٰۃ دیے ہوں گے، خیرات کیا ہوگا، کسی کا تعاون کیا ہوگا، کسی کی مدد کی ہوگی، کبھی بھی زندگی میں ان کو یہ احساس نہ دلائیں کہ ہم نے تم کو ایسے کیا تھا، ان پر احسان نہ جتائیں۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، تکلیف پہنچا کر، احسان جتلا کر اپنا عمل تباہ اور برباد نہ کریں۔ اور سب سے بڑی ایک برائی کہ تنہائی، اپنی تنہائیوں کی حفاظت کریں، اپنے اکیلے پن کی حفاظت کریں۔ اکیلے میں ہوں، تنہائی میں ہوں، یہ نہ سوچے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، ایسے ہی بیٹھ جائیں گے نماز چھوڑ کر۔ یہ نہ سوچے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، جو من چاہے کریں گے، نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ كَأَمْثَالِ جِبَالِ تِہَامَةٍ، کہ میں ایسی قوم کو جانتا ہوں، ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کل قیامت کے دن تہامہ پہاڑوں جیسی بڑی بڑی نیکیاں لے کر آئیں گے۔ فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ تعالیٰ ان کی پہاڑوں جیسی بڑی بڑی نیکیوں کو دھول بنا کر اڑا دے گا۔ کوئی وزن نہیں ہوگا ان نیکیوں میں، کوئی قیمت نہیں ہوگی، اللہ کے پاس ان نیکیوں کی کوئی وقعت نہیں ہوگی۔ صحابہ نے فوراً پوچھا صفہم لنا یا رسول اللہ کی لا نکون منہم، اے اللہ کے نبی بتائیے کہ وہ کون ہیں تاکہ ہمیں معلوم ہو تو ہم دیکھ لیں کہ ہمارا شمار ان میں نہ ہو سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوہا، کہ جب تنہائی میں اکیلے میں ہوتے ہیں اللہ نے جو جو کام حرام کیا ان سب کو کر دیتے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، دنیا کا کوئی انسان دیکھے یا نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے، دنیا کا کوئی انسان دیکھے یا نہ دیکھے، کوئی کیمرہ ریکارڈ کر رہا ہو یا نہ کر رہا ہو،
فرشتے ہمارے نام اعمال میں ہمارا عمل ریکارڈ کر رہے ہیں، درج کر رہے ہیں، یہ احساس ہی تقویٰ کہلاتا ہے، یہ ڈر ہی تقویٰ کہلاتا ہے، یہ احساس ہی ایمان کہلاتا ہے، یہ احساس ہی عمل پر آمادہ کرتا ہے۔ اس لیے ایمان، تقویٰ، عمل زندگی میں ہمیشہ جاری رہے، یہ ہماری پوری کوشش ہونا چاہیے۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم میں سے ہر کوئی اس بات کا عزم لے کر اور اللہ سے دعا کر کے اٹھیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو زندگی بھر ایمان و عمل صالح پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کے ساتھ، تقویٰ کے ساتھ، پرہیزگاری کے ساتھ اور اللہ کی اطاعت کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانبرداری کے ساتھ زندگی بھر قائم رہنے کے اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، مصیبت زدہ ہیں، مقروض ہیں، اللہ تعالیٰ سبھی کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن